ایکٹیولی یہ کیس کے اوپر سکرت اس لیے کہ آپ کی پارٹی میں الزام تھا؟ نہیں مجھے دیکھیں ورنہ 100 لوگ اس ملک میں بے گناہ یا گناہگار پکڑے جاتے ہیں نا، الزام ہوتے ہیں. دیکھیں اگر آپ پارٹی کی بات کریں تو پارٹی تو میں نے جو ہے وہ چھوڑ دی تھی، تو مجھے چپ ہو جانا چاہیے تھا. تو پھر آپ کیوں اتنا بول رہے ہیں؟ ہاں ایم کیو ایم جو ہے وہ اردو بولنے والوں کی جماعت ہے، کہلاتی ہے، اور بھی لوگ پارٹی میں شامل ہیں. اور تاریخ میں کبھی سوچتا تھا کہ یار یہ ہم اردو بولنے والوں پہ یہ آئے گی بات کہ ہم وہ لوگ ہیں جو پیسے کی خاطر زندہ 260 لوگوں کو جلا دیا. اور مجھے پتا ہے اس دور میں زندہ ہوں، میرے سامنے کی بات ہے کہ نہیں ہوا ایسا، تو میں اپنے حصے کی بات ضرور کروں گا. یہ میری قوم کے اوپر ایک جو ہے وہ ایک تہمت، ایک بہتان تھا بہت بڑا. ہم نہیں کہہ رہے، اگین میں کہہ رہا ہوں، ہاں اگر یہ ایسی بات ہے ایسے تو 500 الزامات اور بھی ہیں جو کہ صرف غلط نہیں صحیح بھی ہے نا. بسیں جلنا، لاشیں، وہ تو نہیں، بسیں جلنا وہ تو پوری فہرست میں ایک الزام ہے نا. نہیں یہ تو ایک بہت ہی ہینیس بات ہے نا. دیکھیں بسیں جلنا بہت ہے نا کراچی میں قتل و غارت گری کا، اس کا الزام بھی ایم کیو ایم یعنی کہ اردو اسپیکنگ پر ہی ہے نا. میں نے آپ نے میرے جملے پہ غور نہیں کیا. میں نے کہا ہم فرشتے لوگ نہیں ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیے ہوں گے اور ہمارے پاس غلطیاں نہیں ہوں گی، لیکن یہ والا کام نہیں کیا. تو یہ نہیں مطلب نہیں کہ آپ 10 کام اور اگر آپ کے غلط ہیں تو آپ یہ بھی ڈال دیں. بھائی ایک سگنیچر ہوتا ہے نا، کسی بھی چیز کا ایک سگنیچر ہوتا ہے. میں پہلے دن سے کہتا تھا کہ بھائی بھتہ لینے کا یہ سٹائل نہیں ہے نا. جو بتا رہے ہیں کہ اگر اس زمانے میں جو بھتے لیے جاتے ہوں گے اس کو بٹھا کے مالک کو لے جاتے. دیکھیے آپ نے اپنی انٹرو میں یہ نہیں بتائی بات کہ مالکان 6 مہینے گرفتار رہے ہیں. وہ لاڑکانہ سے جا کر لاڑکانہ کی ہائی کورٹ سے جا کر انہوں نے بیل لی ہے، اور اس کے بعد سے جو ہے وہ آج تک پاکستان واپس نہیں آئے. فیصل صدیقی نام ہے بیرسٹر صاحب کا، جو لائر ہیں ان کے وکٹمز کے لائر ہیں، جو مرنے والے شہید ہونے والوں کے لائرز ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی گئی، دنیا کے 4 لوگوں نے مل کر وہ کتاب لی. اس میں بلدیہ ٹاؤن کا ایک چیپٹر ہے جو کہ فیصل صدیقی نے لکھا. آپ پڑھیں، فیصل صدیقی تو ایم کیو ایم کا نہیں ہے نا. آپ پڑھیں کہ انہوں نے بتایا کہ بھئی اس مالکوں کی غلطی کو کیسے ایک ٹیررزم کا واقعہ قرار دے دیا گیا. دیکھیں لیکن مالکان پہ بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ کرمنل نیگلیجنس تھی، انہوں نے بھی کوئی آگ لگائی نہیں، انتظامات ایسے تھے کہ دروازے اپنی فیکٹری کو کیوں آگ لگائیں گے؟ وہ اپنی فیکٹری کو کیوں شارٹ سرکٹ سے آگ لگا؟ ان کو اپنے سامان بچانے کی فکر تھی. 5:30 بجے انہوں نے جو ہے وہ ایک ہی دروازہ تھا وہ بند کر دیا. انہوں نے چونکہ ان کی فیکٹری جو ہے کونے کی فیکٹری ہے بلدیہ ٹاؤن، آپ نے دیکھی بھی ہے. انہوں نے شاید چوریاں ہوتی ہوں گی وہاں پہ، انہوں نے کھڑکیوں پہ شیشے اتار کر جو ہے لوہے کی شیٹ لگا کر ویلڈ کروایا ہوا تھا. اوپر والے دروازے پہ جہاں سے لوگ چھتوں پہ بھاگتے وہاں پر اتنا بڑا تالا لگایا ہوا تھا. تو وہ اپنے مال کو بچانے کے لیے انہوں نے گیٹ کر دیے بند. ایک ہی گیٹ تھا. اور یہ سب چیزیں، یہ جو ایم کیو ایم پہ کیس بنا تھا 3 سالوں کے بعد بنا تھا. واقعے کے 3 سالوں کے بعد، 3 سالوں تک 3 جی آئی ٹی میں تو یہی ملزمان تھے اور یہ مجرم تھے اور یہ سب. اینی وے میں ابھی تو ہو گیا نا خارا. میں پہلے دن سے جو کہہ رہا تھا، میری صرف ایک وجہ یہ تھی کہ دیکھیے اس قوم کے اوپر ایک اتنا بڑا الزام کہ آپ جو ہے وہ 260 لوگوں کی جو ہے وہ ذمہ داری آپ اس قوم کے اوپر ان کے کارکنوں پہ ڈال دیں. لیکن آپ اگر دیکھیں کیس اسٹڈی ہے یہ بائی دا وے، یہ کیس اسٹڈی وہ ہے جو کہ ہمارے اس موقف کی بھی تائید کرتی ہے جس حوالے سے ہم نے یہ بغاوت کی. کہ دیکھیے الطاف حسین صاحب کی ایم کیو ایم تھی نا، کوئی بھی واقعہ ہوتا تھا بلدیہ ٹاؤن، وہ آپ بیٹھ کے ٹی وی پہ بول رہے تھے کہ بلدیہ ٹاؤن جو ایم کیو ایم کے کارکنوں نے بنایا، آپ نے سارے پاکستان سب یقین کرتے تھے. بلدیہ کے حوالے سے ہم نے ہمیشہ سوالیہ انداز میں کہا، لیکن پورا پاکستان یقین کرتا ہے. الطاف حسین صاحب یقین کرنے کی بھی ریزنز بھی تھی نا. جب وہ رات کو کہیں گے کہ جی ہم تلواریں چلا دو اور جو ہے وہ 2 تلواروں کو اصلی تلواریں بنا دو، یہ کر دو، تو پھر نہیں بھی کریں گے آپ صبح جو ہے وہ. تو یہ جو پرسپشن تھا نا میری قوم کے اوپر، میں سمجھتا ہوں کہ میں آج اس سے جو ہے وہ بہت سرخرو ہوا ہوں، ہم سرخرو ہوئے ہیں. ایک اس کے ساتھ جوڑ کر مثال دوں، الطاف حسین صاحب بھی سرخرو ہو گئے نا. وہ بھی آج بیٹھ کے کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو مجھ پہ الزام لگتا تھا کہ میں بندے مارتا ہوں، دیکھو پاکستان کی سپریم کورٹ حالانکہ نظام موجودہ میرے خلاف ہے، پھر بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ ایم کیو ایم میں الزام غلط تھا. یعنی تو الطاف صاحب بھی کہتے ہیں میں سرخرو ہو گیا. میں پرامن جواب الطاف حسین صاحب ہوتے نا تو یہ بری نہیں ہوتے، کیونکہ انہوں نے اس بیچ میں 10 سالوں میں اتنی تلواریں چلا چکی ہوتے ہو کہ کوئی جو ہے وہ اس فیصلے کو کرنے کی ہمت کرتا ہے. ان کی وہ طاقت نہیں رہی نا چیزوں پہ اثر انداز ہونے کی. تو ہمارا ہے نا اس میں ایسے خود بخود ہو گیا. نہیں آپ کہتے ہیں نا سر کریڈٹ ہمیں، ہم نے، لیکن وہ بھی اس کا کریڈٹ لے سکتے ہیں. مجھ پہ الزام دیکھو جھوٹا ثابت ہو گیا. نہیں لے سکتے نا بادامی صاحب، نہیں لے سکتے. اس لیے نہیں لے سکتے کہ انہوں نے اپنی حرکتیں چھوڑی نہیں ہیں. آج اگر یہ تو ہم نے ان کے چنگل سے قوم کو چھڑوایا ہے، جب جا کر ہمیں یہ ریلیف مل رہا ہے، جب جا کر آج ڈیٹیچ کیا ہم نے، ورنہ بات اور کام وہ آج بھی وہی کر رہے ہیں. یہ جو ہم نے 3 مارچ 2016 کو بغاوت کی ہے نا، یہ میں اس میں سرخرو ہوں.
اس الطاف حسین کی ایم کیو ایم میں جو کچھ ہو رہا تھا سارا الزام قوم اور قوم کے لڑکوں پہ جا رہا تھا. ابھی جو ہے وہ آگ لگی نا آپ کے کراچی میں بہت بھیانک گل پلازا میں, یہ الطاف حسین کی ایم کیو ایم ہوتی نا, ایم کیو یہ اسی وہاں کے سیکٹر انچارج کی بھولے کی طرح سیکٹر انچارج کی طرح ایف آئی آر کٹی ہوتی. چار شام میں کوئی 4 پرچی دکھاتا, کہتا ہے یہ گل پلازا سے جو ہے وہ بھٹا لینے آئے تھے, اس لیے کہ ملیٹنسی چل رہی ہوتی اور آپ ہی بیٹھ کر پروگرام کر رہے ہوتے اور پورا پاکستان یقین کرتا. نہیں ہوا یہ کام. یہ ہمارا یہ مصطفیٰ کمال انیس قائم خانی کا فرق ہے. یہ مصطفیٰ کمال انیس قائم خانی کا فرق ہے کہ اس وقت جب جو ہے وہ 9-0 کھلا تھا, لندن ایکٹیویٹ تھا, یہ ساری چیزیں چل رہی تھی, ہم نے اس قوم کے اور اس کے نوجوانوں کی جان چھڑائی ہے اس گندگی سے جس کی بنا پر ہر چیز کا الزام کرنے کا نہیں کرنے کا سب کچھ جو ہے وہ اس قوم کے نوجوان پہ آتا تھا. ویسے ضمنی سوال ہے, ان 2 انڈیویجولز کو آپ ذاتی طور پر جانتے ہیں, رحمان اور زبیر؟ نہیں, میں اس کو زبیر کو تو نہیں جانتا, لیکن رحمان تو اس زمانے میں سیکٹر انچارج تھا نا, تو بلدیہ ٹاؤن کا سیکٹر انچارج تھا, تو کیوں نہیں جانتا تھا. میں رحمان کو جانتا ہوں, ایسے جانتا ہوں کہ سیکٹر انچارج تھا یہ وہاں پہ. تو اس لیے بھی آپ کو یعنی کیونکہ ایک ہوتا ہے نا بندہ کہے کہ ہم نے جماعتی سطح پہ ایسی کوئی کاروائی کرنے کا نہیں کہا تھا, لیکن کسی نے انڈیویجولی کر دیا ہو تو ہمیں کیا معلوم. آپ نے یہ بھی نہیں کہا کبھی؟ نہیں, مجھے تو پتا ہے نا کہ یہ کام لگا, انڈیویجولی کیوں لگائے گا کوئی آگ. اچھا بھائی چلیں میری بات پہ نہ آ جائے نا, اگر آپ اس کیس کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, 5:30 بجے آگ لگی ہے, 3:30 شام کے 3,500 آدمی ہیں اس میں, 260 لوگ جو ہے وہ اس میں شہید ہو جاتے ہیں. ایک ہی دروازہ ہے آنے جانے کا. کوئی ویڈیو آتی, سنیں کوئی ویڈیو آتی, کوئی تصویر آتی, کوئی آئی وٹنس, سب لوگوں نے اپنے ہاتھ بنوا لیے, بولا آگ لگا دو, ہمیں جلا دو. او بھائی نہیں, اٹ واز آل فیبریکیٹڈ. اچھا چلے ابھی تو ہم ایسی بات